السلام علیکم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیت کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراو تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہیں۔ یزید صبر کا پتلا ہے، حسین صبر کے پیکر ہیں۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنی نپے ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، زور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و صداقت کے نشان بن کے ابھرے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ یزید بہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے شہزادے تھے۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور زریر اختال جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کر جوان ہوا۔ حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا، اور حسین کی کربلا کے اندر بھی نمازیں تہجد قضا نہیں ہوئیں۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کربلا کے واقعے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس محرم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے کربلا کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کربلا کا قصہ بیان کریں، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضراتوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضراتوں سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلیفت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس اور میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجہوں کی بنا پر یزید نے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت لینے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ بھی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا اچھا ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو صحیح سب سے اچھا ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا، اور اس کا تقرر بھی خلیفہ راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔
سب کے سب آپ کے منتظر اور مستاق ہیں، اور آپ کے سوا ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں۔ آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ہزاروں کا لشکر تیار رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اہل کوفہ کے خطوں میں ان کے جذبات، عقیدت اور محبت، جان اور مال قربان کرنے کی تمناؤں کو، کوفہ آنے کی التجا کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالت کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہو تو بھی میں آؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لائیے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بنا اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکبر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعید وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، اور انہیں کوفیوں کے عہد و کا اعتبار نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاط پیدا کر رہی تھی۔ گویا کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت اور عقیدت کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، خادموں آدی کو کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمایا۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفقہ کی آرائیں مختلف ہوئی، اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کی قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و عذر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ الچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑا اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیوں کو تیار کیا اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک ریک کا والی تھا۔ اول اس نے پہلو سے تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار
اور پیدل لشکر لے کر نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے اور پوری طرح سے پانی بند کر دیا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیں۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سبھی خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا گیا، خیموں کے پیچھے خندق کھودی گئی اور اسے نرکل آدی سوکھی لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین نے رفقہ کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرمایا کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ اجول تم کو جزائے خیر دے، دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں صحاب جادو اور عبداللہ بن ظفر کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہیں ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے سب کو اپنے پاس بلایا اور رات کے وقت بولا کہ ابھی رات باقی ہے، اگر آپ چاہو تو یہاں سے واپس لوٹ سکتے ہو اور صبح کو وہ مجھے پائیں گے تو وہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ مگر اس پر جو ان کے بھائی تھے وہ نہیں مانے اور کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ رہیں اور ہم زندہ رہیں، یہ تو ہمارے لیے منحوس دن ہوگا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی بدت میں حلق کھستے ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ حضرت امام حسین بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات پہ پہنچ کے فرماتے ہیں تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اسے پانی پلانا چاہتے ہیں۔ تبھی ایک تیر آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ بہرحال حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا سحربانوں ام رباب سیدنا زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادوں کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا، اللہ اکبر، کوہرام مچ جاتا ہے، یہاں تک کہ ابن شاد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقہ پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقہ احباب برادرانہ اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بےدردی سے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خود میدان میں تلوار لے کر نکلا جائے۔ وہ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کافی دیر تک کیا۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی حضرت امام حسین کو مقابلہ کرنے کا ضرورت نہیں کی، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کے پیارے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے فوجی حکمران ابن شاد نے محسوس کیا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے سے کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنے تمام سپاہیوں کو امام حسین کی
مخالفت میں ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ایک ساتھ حملے کے باوجود امام حسین نے ثابت کیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا سمے آ گیا۔ اتنی مشکل حالات اور زخمی حالات میں بھی حضرت امام حسین کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، یزیدی فوجوں کو وہ افسر مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین سجدے میں گئے جب سمر جل جوشن نے اپنی تلوار چلائی اور حضرت امام حسین کے سر کو شریر سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی لوگوں نے ان کے سر کو ایک خنجر پر رکھ کر کوفہ شہر میں گھمایا۔ وہ گلیوں میں گھومتے رہے۔ کربلا کے جنگ میں حضرت امام حسین کے گھرانوں میں سے ایک بیٹے جن کا نام حضرت زین العابدین تھا بچ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی سبھی عورتیں کوفہ میں بندی بنا کر لائی گئیں۔ حضرت امام حسین کی اس دن کی شہادت کے باوجود ان کی وراثت آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی، جبکہ یزید شام کے اندھیروں میں گم ہے، حسین ہر دل کی روشنی کی طرح زندہ ہے۔ آخرکار یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔